سورۃ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے اور آپ نے جس طریقے کو اختیار کرنا ہے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بات وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ آپ ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں کہ جن کے دلوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور غفلت کی وجہ سے واتبع ہوا، وہ لوگ اپنی خواہشات کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ وکان امرہ فرطا، اور ہر کام میں خواہش پرستی میں اعتدال سے آگے بڑھ گئے ہیں، حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آپ اتباع نہ کریں، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں۔ ولا تطع، آپ اطاعت نہ کریں، آپ کہنا نہ مانیں۔ من اغفلنا، جن کو ہم نے غافل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہم نے غافل کر دیا۔ غافل کیا ہوتا ہے؟ غافل کسے کہتے ہیں؟ غافل کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے آخرت کے حساب سے غافل ہو چکا ہو، آخرت کے حساب کو بھول بیٹھا ہو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ اور دوسری غفلت کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات میں دنیا سے غافل ہو جانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو طرح کی غفلت ہے، ایک غفلت محمود ہے جو پسندیدہ ہے، اور دوسری غفلت مذموم ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ غفلت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہو، نفسانی خواہشات میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کے عہدوں میں، دنیا کے کام میں مست ہو گیا، لگ گیا۔ اور دوسری محمود جو غفلت ہے وہ کیا ہے اللہ کے ہاں؟ کہ جو اللہ کی یاد میں ایسا غافل ہوا کہ دنیا ہی بھول بیٹھا، ہر وقت اللہ ہی اللہ، ہر وقت اللہ ہی اللہ، یعنی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بات سوچتی نہیں ہے، ہر کام میں اللہ کا ذکر، ہر کام میں اللہ کی یاد، ہر کام میں اللہ کا تذکرہ۔ تو یہ غفلت محمود ہے، اور یہی غفلت جو دنیا سے غافل کر دے، اللہ کی یاد میں انسان مست ہو جائے، تو یہ انسان کو کامیاب کرے گی۔ ایک ہے غافل اور دوسرا ہے عاقل۔ دو طرح کے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ غافل وہ شخص ہے کہلاتا ہے کہ جو صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچے کہ اب مجھے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، اب مجھے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کمانا ہے، نوکری کیا کرنی ہے، فلاں کام کا کیا کرنا ہے۔ یہ ہے غافل جو دنیا میں لگا ہوا ہے، ہر وقت دنیا کی سوچ ہے، اسی کی تدبیریں ہیں۔ دوسرا ہے عاقل، اس کے مقابل میں عاقل کون ہے؟ جو ہر روز صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچے کہ آج اللہ میرے لیے کیا کریں گے، آج اللہ میرے لیے کیا کریں گے۔ جب انسان یہ سوچے گا تو وہ عقل مند ہے، اس لیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کریں گے۔ اور جب اللہ کی طرف انسان کی یاد جائے گی، دھیان جائے گا، تو وہ سب سے پہلے اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ اٹھنے کے بعد اس کو نماز کی فکر ہوگی، اٹھنے کے بعد اس کو ذکر کی فکر ہوگی، اس کے بعد اللہ کے کام کی فکر ہوگی۔ تو گویا کہ وہ عاقل ہے جو اٹھنے کے بعد اللہ کے بارے میں سوچے کہ آج اللہ میرے لیے کیا حکم کرتے ہیں، آج اللہ میرا دن کیسا گزارتے ہیں۔ اور وہ غافل ہے کہ جو اٹھنے کے بعد اپنی فکر لگ جائے، اللہ کو بھول جائے۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھ گئے، اب تیاری کہاں کی ہو رہی ہے؟ آفس کی ہو رہی ہے، اور آفس کی تیاری بھرپور ہو رہی ہے، لباس بھی، کھانا پینا بھی، راستہ بھی، گاڑی بھی، ہر چیز ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج مجھے آفس پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، سب چیز صحیح ہے۔ اور صبح اٹھنے کے بعد نہ دعا پڑھی، نہ وضو کیا، نہ جو ہے وہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ ذکر کی فکر، بس یہ فکر کہ آج نوکری پہ پہنچ جاؤ، تو گویا کہ وہ اللہ کو تو یاد کر ہی نہیں رہا، تو صبح اٹھنے کے بعد اپنی فکر میں لگ گیا۔ اور جو انسان اپنی فکر میں لگ جائے گا، اللہ سے غافل ہوگا،
تو اس کے کام اتنے بنیں گے جتنا وہ بنائے گا. اور جو انسان صبح اٹھنے کے بعد اللہ کی طرف دھیان دے گا سب سے پہلے، پھر اپنے کام کاج میں لگے گا، تو پھر اس کے کام وہ بنیں گے جو اللہ اس کے بنائے گا. اور اللہ جس کے کام بنائے گا اس کے سارے کام بن جائیں گے. بظاہر اس کو نقصان ہو، بظاہر اس کو تکلیف ہو، لیکن چونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی تو انشاءاللہ اس کے کام بن جائیں گے. تو فرمایا کہ من اغفلنا، جو انسان غافل ہو نا اللہ کی یاد سے، اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ مانو. کیا مطلب؟ مشائخ نے بڑا عجیب نقطہ لکھا. فرمایا کہ جو انسان بے دین ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، ایسے لوگوں سے کسی کام کا مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جو خود اللہ سے غافل ہے اس کے مشورے میں بھی خیر نہیں ہوگی، بے برکتی اور نحوست ہوگی. لہذا ہمیشہ ہر کام کے لیے، مشورے کے لیے بھی ایسے لوگوں کا ہی انتخاب کرو جو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جو اللہ کو، اللہ کے دین کو آگے رکھ کر چل رہے ہیں، ان کے مشورے میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، ان کے مشوروں میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی. لہذا ایسے لوگوں سے ہی صرف مشورہ کرنا چاہیے. بعض مرتبہ ہم بہت سارے اچھے کاموں کے لیے مشورہ ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنے نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہیں، جو بظاہر دیندار ہوئے ہیں لیکن بے دین ہے اندر سے. اوپر سے عبادات کا، عمل کا نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے بالکل سیاہی ہے. ایسے لوگوں سے بھی مشورہ ہم کر لیتے ہیں نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمارے اچھے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، اچھے کاموں کے اندر بھی خیر نہیں ہوتی. تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو مشورہ کرنے کے لیے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو عاقل ہوں، غافل نہ ہوں، جو اللہ کے لیے دوسروں سے غافل ہوں، اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ سے ملاقات سے غافل نہ ہوں. واتبع ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اللہ سے غافل ہوگا وہ کس میں لگا ہے؟ اپنی خواہشات پرستی میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، بس یہ ہو جائے، یہ مل جائے، فلاں بیٹے کو یوں ہو جائے، شادی ہو جائے، مکان بن جائے، اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے. اب یہ خواہشات جائز ہیں لیکن خواہشات میں لگے رہنا یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ خواہشات تو جائز ہیں، جائز کاموں کی ہیں. کمانا حرام، حلال طریقے سے کمانا جائز ہے. مکان بنانا حلال مال سے جائز ہے. بلڈنگ کھڑی کریں، بنگلہ کھڑی کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. گاڑی اچھی لے لینا کوئی منع نہیں ہے. اللہ نے حلال مال دیے، گاڑی لے لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، حلال ہے. لیکن ان جائز خواہشات کے اندر لگ جانا یہ جائز نہیں ہے کہ ہر چیز سے غافل ہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. واتبع ہوا، فرمایا کہ جو انسان غافل ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کو سے یوں کہے نا کہ بھئی آپ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں یا سنت پر عمل کر دین پر، کہتے کہ بھئی رزق حلال کمانا بھی تو جائز ضروری ہے نا، وہ بھی تو شریعت کا حکم ہے نا. بعض دفعہ کہے کہ بھی نماز پڑھ لیں، یار ماں باپ کی خدمت کرنا بھی تو فرض ہے نا، وہ کر رہا ہوں میں، بس کافی ہے. نہیں، مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقابل کر دیا، ایک دوسرے کے، ایک حکم کو دوسرے حکم کے مقابل کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، سارے احکام پورے کر رہے ہیں ہر ترتیب سے. اب وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں رزق حلال کما لیا تو نماز کی چھٹی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، باقی کاموں کی چھٹی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. رزق حلال کمانے میں برکت تبھی ہوگی جب نماز کی پابندی ہوگی. تو والدین کی خدمت میں فائدہ تبھی ہوگا جب نماز کی پابندی بھی ہوگی. تو یعنی حکم کو چھوڑنا نہیں ہے، تمام حکم پورے کرنے ہیں. البتہ اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. فرق کیا آتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے جائز کام میں لگے ہوئے ہیں جو بہت ضروری ہے، اس وقت اگر کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا. تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز اگر مؤخر کر کے بعد میں پڑھ لیں تو جائز ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ایسا ہو، معذوری کی صورت میں ہو، ہمیشہ نہیں کہ بھئی دکان ہے لہذا رات کو نماز پڑھ لوں گا ساری ایک ساتھ. نہیں، فرمایا کہ کوئی مجبوری ہے، سفر ہے، کوئی اچانک بیماری آ گئی ہے، اب آپ جو ہے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کسی کو آپ ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں. اب اس کو ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے، اس کی سانسیں بند ہو رہی ہیں، اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے. اب جو ہے راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا پہلے اس کو ہاسپٹل پہنچائیں، اس کا دوا دارو تو کریں، پھر نماز پڑھیں. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھی آپ نے جو ہے نا ہاسپٹل لے جانے کے چکر میں نماز چھوڑ دی. نہیں، اس لیے کہ اس وقت اگر نہ لے کے جاتے تو پھر زیادہ تکلیف کا اندیشہ، بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، یہاں تک کہ موت کا اندیشہ بھی تھا.
لہذا وہاں پر نقصان کا اندیشہ زیادہ تھا تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ چلو نماز تھوڑی مؤخر ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ عذر ہمارے یہاں عام معمول بن گیا ہے، ہر وقت ہر حال کے اندر یہ عذر چل رہا ہے. فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تب ملے گی جب انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری عمل پر اللہ کے یہاں دار و مدار نہیں، بلکہ دل کی صفائی پر اللہ کے یہاں دار و مدار ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالکم تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تو ہمارے دل کے اندر کیا ہے، کون سا عمل ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے. لہذا کامیابی کا مدار اس وقت ہوگا جب خواہشات کی اتباع جائز طریقے سے ہوگی. وکان امرہ فروطا، اور خواہشات پر چلنے میں حد سے گزر جانا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ سے غفلت کی علامت ہے. لہذا اس کے اندر بھی ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے، حد سے آگے نہیں گزرنا چاہیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا بات، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ پیچھے بیان ہوا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے. اصحاب کہف کے واقعے میں جو باتیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے آپ مخالفین کو، مکذبین کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو بتلا دیجئے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے، جو حق بات ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، میں نے اپنی طرف سے بات نہیں بنائی. کیا مطلب؟ آپ بات بیان کرنے میں حق بات بیان کریں اور رب کی طرف منسوب کریں. کیا مطلب؟ جو رب کی بات ہے وہ حق ہے، لہذا حق گوئی کو اپنائیے. کس کو اپنائیے؟ حق گوئی کو اپنائیے. حالات کیسے بھی ہوں حق گوئی سے پیچھے نہ ہٹیں. جیسے شاعر کہتا ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یعنی حق بات ایسی بات ہوتی ہے کہ جتنا بھی اس کی مخالفت ہو جائے حق ختم نہیں ہو سکتا، حق کا چراغ بجھایا نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی جب دعوت دی تو حق بات کی دعوت تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حالات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ابا جان کیا حالات ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا ان کی اس دکھ درد کی بات کو سن کر، ان کی حالت کو دیکھ کر، اے بیٹی تو پریشان نہ ہو، تیرے ابا کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا. حق بات جو ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے. جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہے خود ہی، ہر سخت جگہ کو جو ہے وہ چیر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حق بات جو ہے وہ ہر باطل کو ختم کر دیتی ہے، ہر باطل کو مٹا کر رکھتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم جمے رہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اندر پختہ ہوں، ہم حق بات کہنے میں ایسے جمے ہوں کہ ہمیں پختہ یقین ہو کہ یہ حق ہے، پھر اس بات کو پورا ہم کرنے کے لیے دعا کریں تو کام ہوگا. اگر ہمیں یہ حق بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو، ہمیں خود ہی متزلزل ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو پھر اس حق بات کے اندر کیا جان آئے گی. تو ہم حق کے اوپر جمیں تو انشاءاللہ پھر اللہ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے. اللہ آگے فرما رہے بے نیازی کے ساتھ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب حق بات کہیں، اب چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے کوئی مسئلے کی بات نہیں. ایمان لائے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں لائے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لہذا حق بات کہتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان رکھنا یہ ضروری ہے. فرمایا کہ ومن شاء فلیکفر، جو چاہے پھر انکار کرے، کفر کرے. کیا کرے؟ کفر کرے. اگر کفر کرے گا تو کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے اس کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. کیا تیار کر رکھی ہے؟ آگ. کفر کیا ہے؟ کفر کے مختلف معنی ہیں. کفر کہتے ہیں حق بات کو چھپانا، حق بات کو چھپانا کفر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ حق ہے. اگر کوئی شخص کلمہ حق کا اقرار نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو اس نے حق بات کو چھپا دیا، اس نے حق بات کو چھپا دیا، وحدانیت کو چھپا دیا. اس لیے ایسے شخص کو کہتے ہیں کافر ہے. کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے. لہذا جہاں پر بھی چھپانے کی صفت پائی جائے گی وہاں پر کفر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے بادل کو کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بادل آسمان کو چھپا لیتا ہے. رات کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ رات دن کو چھپا دیتی ہے،
اندھیرا آتا ہے تو دن چھپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسان کو بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کفر کا لفظ کافرہ، یہ کسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی محنت سے زمین کو چھپا دیتا ہے، کھیتی باڑی لگا کر اپنی محنت کرتا ہے تو زمین چھپ جاتی ہے، تو اس کو بھی، اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سمندر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کے اندر کوئی چلا جائے تو سمندر بھی اس کو چھپا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا سمندر کے اندر کے اندھیرے، یونس علیہ السلام کتنے اندھیروں میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں، پھر سمندر کے اندھیرے میں، تو سمندر کے اندر بھی اندھیرا ہے، ہر چیز وہاں پر جا کر چھپ جاتی ہے، تو سمندر کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہو، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ حق بات کہیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو ملی ہے، پھر آپ چاہے کوئی ایمان لائے یا کفر کرے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کفر کرنے والا ہے کون؟ فرمایا ظالم ہے۔ کون ہے؟ ظالم۔ انا اعتدنا للظالمین، فرمایا کہ جو کفر کرنے والا وہ ظالم ہے، ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ ظالم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو حد سے تجاوز کر دینا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن پاک میں 18 معنوں کے لیے، 18 کاموں کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اتنے معنی ہیں ظلم کے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ظالم کو؟ ہم کہتے ہیں ظلم کیا ہے؟ مارنا۔ ظلم کیا ہے؟ مارنا۔ کوئی کسی پر تشدد کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یار ظلم نہیں کرو، یہ ایک معنی نہیں ہے، اس کا معنی بڑے وسیع ہیں۔ قرآن پاک میں 18 معنی بیان ہوئے ہیں ظلم کے۔ نمبر 1 فرمایا کہ شرک کے لیے ظلم استعمال ہوا ہے۔ شرک جو ہے یہ بھی ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر افترا بازی کرنا، بہتان لگانا، اس کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹا افترا باندھتا ہے؟ تو گویا کہ جھوٹا افترا باندھنا، بہتان لگانا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھا لینا، اس کو بھی ظلم سے تعبیر کیا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 یتیموں کا مال کھانا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال کھانے والے کون ہیں؟ ظالم ہیں، ظلمن کھانے والے ہیں، ناحق کھانے والے ہیں۔ نمبر 5 اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یہ بھی ظلم ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ۔ نمبر 6 اللہ کے راستے سے روکنا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ بھی ظالم ہے۔ یہ بھی کون ہے؟ ظالم ہے، ظلم کرنے والے ہیں۔ مسجدوں میں ذکر الہی سے روکنا اور مسجدوں کو عبادت سے کے ذریعے عبادت ختم کر کے ویران کر دینا، بس نماز پڑھو نکل جاؤ، ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعلیم تعلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، درس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویران کر دو ہر چیز سے، صرف بس نماز پڑھنے کو سمجھو کہ مسجد ہے، اس کے علاوہ کاموں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی ہی وہ جگہ بنی جو اسلام کے پھیلنے کا سبب، اور سارے کارناموں کی ابتدا وہیں سے ہوئی، یہاں تک کہ تعلیم و تعلم بھی مسجد نبوی میں ہوا، ذکر کی مجلسیں بھی مسجد میں لگیں، وہیں سے جہاد کے لیے جماعتوں کو تشکیل بھی دیا گیا، وہیں سے سارے کام ہوئے، یہاں تک کہ مال غنیمت آتا تو مسجد میں ہی آتا تھا، وہیں پر تقسیم ہوتی تھی، یہاں تک کہ کسی کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو مسجد میں ہی بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے، انہیں عدالت بھی مسجد میں لگتی تھی، فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے، اور مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہوتا تو وہ بھی مسجد میں، سب کام مسجد میں، سارے فیصلے مسجد میں ہو رہے ہیں۔ آج جو ہے صرف نماز کے لیے مسجد، پھر مسجد کو بند کر دو، لائٹیں بند، پنکھے بند، تالے لگ جائیں گے، اب کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کی برباد کرنے میں، اس کو ویران کرنے میں کوشش کر رہے ہیں، بند کرنے میں کوشش ہو رہی ہے، کھولنے میں کوشش نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی شخص 5 منٹ پہلے مسجد میں آنا چاہے یا آ جائے، اس کے لیے مسجد نہیں کھلے گی، ہاں نماز کے فوراً بعد بند کرنے میں جلدی ہوگی۔ وسعیٰ فی خرابیہ، ویران کرنے میں کوشش ہو رہی ہے۔ فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم ہے
جو مسجدوں کو ویران کرے، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ نمبر 8، اللہ کی آیات کو برا بھلا کہنا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو برا بھلا کہے، ایسے لوگوں کے پاس، ایسے ظالم لوگ ہیں ان کے پاس آپ نہ بیٹھو، ایسے ظالموں کے پاس آپ نہ بیٹھو۔ ظالم کہا اس کو، لوگوں پر ظلم کرنے والا، لوگوں کے حق تلفیاں کرنے والا، مار دھاڑ کرنے والا، گن اٹھانے والا، دھمکیاں دینے والا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، کہ لوگوں پر ظلم کے ذریعے راستہ بناتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکاتے ہیں، اپنا رعب ان پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 9، لوگوں پر ظلم اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ وما ظلمهم اللہ فمنهم ظالم لنفسہ، فمنهم ظالم لنفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اپنے حق کو ادا، اپنے نفس کے حق کو ادا نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ نمبر 11، فرمایا حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ نمبر 12، حکم الہی کی مخالفت کرنے والا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ جو ہے اس درخت سے پھل نہ کھانا، یہ دانہ مت کھانا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کا حکم تھا نا، حکم الہی تھا، اس کی مخالفت ہو گئی۔ فرمایا ولا تقربا، آپ قریب مت جانا، اگر گئے تو کیا ہوگا؟ فتکونا من الظالمین، ظالم بن جائیں گے۔ تو گویا کہ حکم الہی سے ہٹ جانا بھی ظلم ہے۔ کیا مطلب؟ حکم الہی یہ ہے آپ اپنی عورت کو پردہ کرائیں، حکم الہی یہ ہے آپ رکھنے کو ننگا رکھیں، حکم الہی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ اب اس کو ہٹا دیا، ہاں کر لیں گے، حکم سے ہٹ گئے، حکم الہی سے ہٹ گئے۔ حکم الہی سے جہاں جہاں بھی ہٹیں گے وہاں پر کیا ہے؟ ظلم ہوگا، وہ ظالم ہے وہ شخص۔ نمبر 13، کفار کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ گیا، کلمہ آ گیا، حق آ گیا، اس کے بعد آپ ان لوگوں کی اتباع کریں کہ جو حق کو قبول نہیں کر رہے۔ کون ہے؟ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ ظالم ہے، آپ ان کی اتباع نہ کریں۔ فرمایا کہ طلاق شدہ عورت ہے، آپ نے کسی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس مطلقہ پر ظلم نہ کرو، اس کو بھی ظلم سے تعبیر کیا۔ کیا مطلب؟ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملات میں بڑی افراد تفرید ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایک تو شادی کرتے پر معاملات بڑے خراب ہیں، رسم و رواج بہت ہے، اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ منہ دکھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کی پابندیاں بڑی سخت ہیں۔ ساس کو بھی جوڑا جائے گا، سسر کو بھی جائے گا، فلاں چیز بھی جائے گی، اگر نہیں آیا تو تانے ساری زندگی۔ ایک تو یہ معاملات خراب۔ پھر شادی کے موقع پر جن کو دعوت دی ہے وہ اب لفافے لے کر آ رہے ہیں، گفٹ لا رہے ہیں، اگر کوئی گفٹ نہیں لائے گا تو الگ مسئلہ۔ تو بھئی یہ ہدیے تحفے تو نہیں ہے نا، یہ تو ظلم ہے نا، تان و تشریح ہو رہی ہے، یہ لایا تھا، یہ نہیں لایا تھا۔ اچھا اس نے ہمارے بچے کی شادی پہ 5000 دیے تھے، ہم بھی 5000 دیں گے، ہم 6000 نہیں دیں گے۔ وہ اس کی حیثیت اگر 5000 کی تھی اور میں جو ہے لاکھوں کما رہا ہوں، میں 10,000 بھی آسانی سے دے سکتا ہوں، تو میں نہیں دوں گا، میں 5000 ہی دوں گا، اس لیے کہ اس نے 5000 دیے تھے، اس نے 500 دیے تھے، میں بھی 500 دوں گا، اس نے 200۔ اور عید کے موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے، بچوں کو عیدی مل رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ماں باپ جو ہے بچوں کی عیدی دیکھتے ہیں کون کیا دے رہا ہے، جس نے بچے کو جو عیدی ہوتی ہے اس کے بچوں کو وہی عیدی دیتے ہیں، عدل بدل کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ خوشیاں تھوڑی ہیں، یہی تو وجہ ہے ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی ہم خوش نہیں ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دل سے نہیں کر رہے۔ اگر دل سے کر رہے ہوتے تو اپنی وسعت کے مطابق سارے کام کرتے، اور اگر ہم دل سے کر رہے ہوتے تو ہم سامنے والی کی حیثیت کو سمجھ کر اس کو معاملات کو سمجھتے۔ ہم تو لین دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، اب بعض مرتبہ لڑکے والوں کی طرف سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، طلاق ہی نہیں دے رہا، لٹکا دیا عورت کو، گھر بھیج دیا، اب لٹکا دیا، طلاق نہیں دے رہا، خرچہ بھی نہیں دے رہا، ساری زندگی لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ طلاق دے دی تو پیپر نہیں دے گا، لکھ کر نہیں دے گا، ایسے ہی لٹکا کے رکھے گا تاکہ آگے نکاح نہ ہو، آگے معاملات اس کے خراب ہو جائیں۔ اب یہ ظلم ہے۔ اور پھر طلاق دینے کے بعد بھی قرآن حدیث کی تعلیم یہ بتلاتی ہے، آپ ابھی 3 طلاق ہی کیوں نہ دی ہوں تب بھی اپنے متعلقہ کو کوئی ہدیہ تحفہ دو، تاکہ طلاق کا جو غم اس کو لگا ہے اس کے اندر کچھ کمی آ جائے، اگرچہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ ظلم نہ کرے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔
جو بھی اس میں حد سے تجاوز کرے گا طلاق کے معاملے میں، مطلقہ عورتوں کے ساتھ معاملات کی خرابی میں، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے تجاوز کو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، روندنے والا ہے، اور وہ ظالم ہے۔ کون ہے؟ ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ نمبر 15، قانون الہی کے خلاف فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، اس پر فیصلہ کس کا لگے گا؟ اللہ کا لگے گا۔ اللہ کے گھر میں فیصلہ کس کو دیکھ کر ہوگا؟ قرآن حدیث کو دیکھ کر ہوگا، شریعت کو دیکھ کر ہوگا۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں معاملات ایسے نہیں ہیں، نہ ہماری ذات پر، نہ ہمارے کاروبار پر، نہ ہماری مسجدوں پر۔ ہر جگہ فیصلہ ہوتا ہے دنیاوی قانون کے مطابق۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن میں، احادیث مبارکہ میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ تو ظالم ہیں، یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے اعراض کرنا، اللہ کی آیات سے اعراض کرنا کیا مطلب؟ پتہ ہے کہ آیات میں کیا حکم ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں، نظر انداز کر دینا، یا علم میں آ جائے تو اس کو پہ عمل نہ کرنا، یہ ہے اعراض کرنا۔ فرمایا کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات اللہ ثم اعرض عنها، کہ جو اللہ کی آیات کو پڑھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی اس سے اعراض کر رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ نمبر 17، جہاد سے منہ موڑنے والا، جہاد سے اعراض کرنے والا۔ آج کل کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ۔ سارے علماء آپ دیکھ لیں نفس کے جہاد میں لگے ہوئے، نفس کے جہاد، اور اس کو سب سے بڑا جہاد آج کل کہا جا رہا ہے۔ اگر نفس کے جہاد کو چھوڑ کر تلوار کے جہاد کو، کافر کے مقابلے کے جہاد کو بیان کیا جائے، میرے خیال میں زندگی مشکل ہے، اور یہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے، جہاد اصل وہی ہے جو کافر سے کیا جائے۔ نفس کا جہاد اس کے بعد ہے۔ نفس کے جہاد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اصل جہاد کو چھوڑ دیا، اس سے اعراض کیا، اس کی لعنت اور پھٹکار یہ برسی کہ نفس کا جہاد بھی پورا نہیں ہو رہا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھئی نماز پڑھنے مزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ قرآن پڑھنے مزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ لذت ہی ختم ہو گئی، اور پھر اختلاف ختم ہو رہی ہے نمازوں سے؟ نہیں ہو رہے۔ تو یہ نحوست ہی تو ہے نا، اصل جہاد سے اعراض کیا ہوا ہے ہم نے، اصل جہاد کرنے والوں کو برا بھلا ہم کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ جاؤ یا نہیں جاؤ، ان کو صحیح تو مانو، اس کام، اس حق کو حق فرما رہے ہیں کہ تم اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو پھر تم ظالم ہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فرمایا کہ صرف تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس سے اعراض نہیں کر رہے، ورنہ سارے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں۔ اور جو بھی اعراض کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وہ ظالم ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں کہ کون ہے۔ ہاں، تو نفس کا جہاد سب سے آگے نہیں ہے بھائی۔ نفس کا جہاد تو اس وقت آگے ہے جب آپ کے پاس دوسرے جہاد ختم ہو چکا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفس کے جہاد کا تذکرہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ تو تذکرہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہاں تو صرف کافر کا جہاد کا ذکر ہے، ساری آیات میں بھی کافر سے جہاد کا ذکر ہے، احادیث کے اندر بھی کافر سے جہاد کا ذکر ہے۔ نفس کے جہاد کا ذکر اتنا زیادہ نہیں جتنا آج ہم نے اپنا لیا ہے۔ ساری وہ کافر سے جہاد والی آیات اور احادیث کو آج نفس کے جہاد پر لاگو کر کر گھر پر بیٹھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود، روزہ دار ہونے کے باوجود پڑوسی کا حق ادا نہیں ہو رہا، نمازی ہونے کے باوجود، روزہ دار ہونے کے باوجود، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی گلی میں اگر کسی پر کوئی ظالم، کوئی مالک مکان کرایہ دار پر ظلم کر رہا ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج دوسرے کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نفس کے جہاد کو سب سے اعلیٰ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ دوسرے کی مدد کرنا، دوسرے کو ظلم سے بچانا بڑا جہاد ہے۔ کافر سے جہاد، پھر دوسروں کو ظلم سے بچانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اس کو توڑ کر کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکل گیا تو اس کو کتنے 10 سال نفلی اعتکاف کا ثواب، 10 سال، اتنا لمبا اعتکاف کا ثواب، صرف کسی کی حاجت کے لیے چل پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی حاجت کے لیے چلنا اس کو ظلم سے نجات دلانا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ظلم سے نجات دلانا ہے۔ آپ کسی کے پاس چل کر چلے گئے کسی کی سفارش کرنے کے لیے، اور آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی کو نوکری مل گئی، کسی کی نوکری جا رہی تھی وہ بچ گئی، تو گویا کہ آپ نے اس پر ظلم ہونے والا تھا، آپ نے بچا لیا۔
ظلم سے بچا لیا اس کو، دوسرے کو ظالم بننے سے بچا لیا، اور ایک کو آپ نے مظلوم بننے سے بچا لیا، آپ کی تھوڑے قدم چلنے کی وجہ سے، آپ کے فون کرنے کی وجہ سے، آپ کے بات کرنے کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر دستخط کر دیں گے تو ہمارا نام بھی آ جائے گا بھائی، لوگ پھر ہمیں برا سمجھیں گے۔ اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو فلاں بندہ مجھے برا سمجھے گا، فلاں لوگ ہمیں برا سمجھیں گے، معاشرے میں، محلے میں لوگ ہمیں کہیں گے دیکھو یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ باتیں لے کر ہمیں مار چکی ہیں، ختم کر چکی ہیں۔ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنے عمل کو ہی بھول چکے کہ ہم نے کرنا کیا تھا۔ حالانکہ لوگوں کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے وہ ایک شخص تھا کہ جو ہے وہ سفر پر نکلا۔ پہلے زمانوں میں سواری کے لیے گدھا، خچر، گھوڑے استعمال ہوتے تھے، تو اس کے پاس گدھا تھا سواری کے لیے، وہ اس پر نکلا۔ اب وہ جو ہے گدھے پر سوار ہو گیا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، گدھے پر جا رہا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے بستی آئی، کوئی جو اسٹاپ آیا، وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ بستی والے، تو یہ گزر رہا تھا، کہا کہ دیکھو ذرا کیسا آدمی ہے یار، ایک گدھا ہے، اس پر دو بندے سوار ہیں، ظلم کر رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ آگے گیا، اس نے سوچا ہاں یار یہ تو بیچارہ ایک جانور ہے، اس پر دو بندوں کا بوجھ لاد دیا میں نے، تو بہتر ہے کہ ایک اتر جائے۔ اب اترے کون؟ باپ تھا، اس نے کہا چلو میں اتر جاتا ہوں، میں تو بڑا ہوں چل لوں گا، بیٹے کو بٹھا دیتا ہوں۔ بیٹے کو بٹھا دیا، خود چلنے لگا۔ کچھ دور گیا تو پھر کچھ لوگ نظر آئے، انہوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ، اللہ نے سواری دی ہے اور خود جو ہے نا وہ پیدل چل رہا ہے اور بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے۔ بیٹا کیسا ناخلف ہے، کیسا نافرمان ہے، باپ نیچے ہے، خود بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں یار یہ بات بھی غلط ہے کہ سواری ہے، اس کی ناشکری ہے، اس پر سوار ہو جائیں، لیکن بیٹا چونکہ چھوٹا ہے تو وہ باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے، مزے لے رہا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ کہا بیٹا تو پیدل چل لے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ خود بیٹھ گیا، بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب کچھ دور آگے گئے تو پھر کیا دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیسا ظالم باپ ہے یار، معصوم بچے کو نیچے چلا رہا ہے، خود اتنا بڑا ہو کر خود جانور خود سواری پر سوار ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو عجیب ماجرا ہے، نہ اس کو سوار کر سکتا ہوں، نہ خود سوار ہو سکتا ہوں، اور نہ ہم دونوں سوار ہو سکتے ہیں، تو پھر گدھا ہے کیوں؟ ہم گدھے کو کیوں مشقت میں ڈالیں؟ تو بہتر ہے کہ میں گدھے کو اپنے سر پر بھی ڈالوں۔ اس نے گدھے کو کندھے پہ اٹھائے چل پڑا۔ کسی نے کہا واہ بھائی واہ، اللہ نے گدھا سواری کے لیے دی ہے، اس کو خود اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کا حال۔ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہونے والے، آپ کچھ بھی کر لیں، ہاں آپ کچھ بھی کر لیں، حق کا ساتھ دیں یا نہ دیں، لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ ٹوپی سیدھی پہنے یا الٹی پہنے، لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کپڑے ہلکے پہنے یا اعلیٰ پہنے، لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ جتنا آپ لوگوں کو دودھ پلاؤ گے، سانپوں کو پالو گے، یہ اتنا آپ کو ہی ڈسیں گے۔ لہذا آپ لوگوں کو پرواہ کرنے کے بجائے اللہ کی پرواہ کریں، اللہ کے گھر میں اللہ کی پرواہ کریں، انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ دنیا کے قانون، دنیا کے فیصلے سب عارضی ہیں، دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں جو ظالم ہوگا وہ قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ جو مظلوم ہوا وہ چاہے یہاں پر جیسا بھی پستا رہا، یہاں پر جیسا بھی ظلم کے ساتھ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن وہاں وہ ظالموں کے ساتھ نہیں، مظلوموں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہاں مظلوموں کے ساتھ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو مجھے مظلوموں کے ساتھ جمع فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا، مظلوم بن کر، یہ ہمیں قبول ہے۔ ظالم بن کر آپ کا ساتھ چھوڑنا ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم ظالم نہیں بننا چاہتے، لہٰذا ظالم نہ بنے، مظلوم بنے، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ کیا تیار کر رکھی ہے؟ آگ۔ قیامت کے دن ظلم کا کیا حال ہوگا؟ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم روز قیامت اندھیروں کا باعث ہوگا۔ ہاں اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ ظالم جو ہے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، جس طرح ظالم یہاں پر اللہ کے احکام کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے حقوق کو نہیں دیکھتا، اپنی منمانی، اپنے تکبرانہ اور اپنے اختیارات میں لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے وہ کسی کو نہیں دیکھتا، قیامت کے دن اللہ اس کو کچھ دیکھنے ہی نہیں دیں گے، اندھیروں کی طرح اس پر چھا جائے گا۔ بادل جب آ جائیں تو آسمان نظر نہیں آتا، چاہے آسمان پر ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن ظالموں پر ایسے بادل چھائے ہوں گے، اندھیرا گھپ ہوگا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ ایک عورت کا واقعہ ہے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی پر ظلم کیا، بلی نے اس کا دودھ پی لیا تو اس بلی کو اس نے قید کر لیا، نہ اس کو کھانا دیا نہ پینا دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔
اللہ نے اس بلی کو کھانا اور پینا نہ دینے کی وجہ سے اس عورت کی تمام عبادات کے باوجود بھی اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ حالانکہ وہ عورت نمازی تھی، نیک تھی، لیکن ظلم کیا اس نے، تو بلی پر ظلم بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جو نمازی بھی ہوگا، روزہ دار بھی ہوگا، حج بھی کیا، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، سب نیکیاں ہوں گی، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ پھر جیسے ہی اس کا نام اعمال کھلے گا تو اس کے اوپر لوگ اپنا حق مانگنے آ جائیں گے۔ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی چوری کی ہوگی، لوگ اپنا حق مانگنے آ جائیں گے۔ تو لوگوں کے حق ادا کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق مانگنے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر ان کے حق کے مطالبے کی وجہ سے اس کی نیکیاں تو ہوں گی نہیں، لہذا ان لوگوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کے گناہ اس پر جمع ہو کر اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور گناہوں کی وجہ سے اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ گناہگار بڑا ٹھہرا ہے، لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ ہوگا، قیامت کے دن نیکیاں ہونے کے باوجود بھی جنت نہیں بلکہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ مفلس ہوگا۔ لہذا نمازی ہم ہیں، ہم روزہ دار ہیں، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو ہمیں اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں اس پہ گھمنڈ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ قیامت کے دن کے حساب سے بچا۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے عملی طور پر کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں۔ ہاں ہم سوچیں سمجھیں، 18 اقسام ہے ظلم کی، کہیں کسی ایک کے اندر ہم بھی ظالم تو نہیں بنے ہوئے۔ ہاں ان باتوں کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، بار بار اس کو دھیان میں لے کر آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے 18 ظالم کون بیان کیے ہیں، کہیں ایک بھی شک کے اندر ہم داخل ہو گئے تو قیامت کے دن ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے اندر بہت ساری باتیں میں نے ایسی بیان کی ہیں کہ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جا کے کہیں نہ کہیں ہم پھنس رہے ہیں، ہم ظالموں کی فہرست میں جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو ظالموں کی فہرست سے نکالنا ہے اور مظلوموں کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اللہ تو دنیا میں آخرت میں ہمیں عزت عطا فرما دے اور حساب کتاب سے ہمیں مبرہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔